مسجد الاقصی دنیا کی دوسری مسجد ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ مسجد الاقصی خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد تعمیر ہوا۔ مسجد الاقصی خانہ کعبہ سے 1234 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی قوم پر طوفان کی صورت میں عذاب نازل ہوئی تو مسجد الاقصی بھی منہدم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 3000 سال پہلے اس شہر کو کنعان کے لوگوں نے آباد کیا اور یہاں کا نام فلسطین رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ کنعان کے لوگوں نے بھی مسجد الاقصی کی تعمیر نو کا کام کیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اس مسجد کی دوبارہ تعمیر نو کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسجد پھر منہدم ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن اس کی تعمیر سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر مکمل کی۔ 587 عیسوی میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور مال و دولت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لوٹ کر لے گیا۔ اس حملے میں بہت سی یہودی قید ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، جنہیں بابل کے مقام پر قید کر لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایران کے بادشاہ خورش نے بابل کو فتح کر لیا اور تمام یہودیوں کو رہا کر دیا، جو دوبارہ سے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ بعد ازاں روم کے لوگوں نے یروشلم پر حملہ کر کے مسجد الاقصی کو منہدم کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد پیش آیا۔ رومیوں کے اس حملے سے مسجد کی چار دیواری کے علاوہ پوری مسجد شہید ہو گئی۔ مسجد الاقصی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک اسی حالت میں رہی۔ جب مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی تو یہی مسجد مسلمانوں کی قبلہ اول قرار پائی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد یعنی مسجد الاقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح نامہ پر دستخط ہوئی، جس کے تحت بیت المقدس ایک بار پھر سے مسلمانوں کے حصے میں آ گئی۔ عیسائی مسلمانوں کو فدیہ دینے کا پابند قرار پائی اور ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہو گئی۔ اس صلح نامہ کے تحت بیت المقدس میں عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے مسجد کی دوبارہ تعمیر کروائی گئی۔ آپ کے بعد بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس مسجد میں مزید تعمیراتی کام کروائے اور گنبد بھی تعمیر کروائے۔ 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے ایک مشترکہ فوج بنائی اور یروشلم پر حملہ کیا۔ یہ حملہ 5 ہفتوں تک جاری رہا۔ صلیبیوں کے اس حملے میں 70,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اس حملے کے بعد بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ صلیبیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے نور الدین زنگی نے کافی جدوجہد کی۔ جب آپ بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے تو آپ کو زہر دے دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے اور آپ بیت المقدس کو فتح نہ کر سکے۔ آپ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے آپ کے مشن کو پورا کیا اور بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کرا لیا اور بیت المقدس دوبارہ سے مسلمانوں کے حصے میں آ گئی۔ سن 1918 عیسوی میں برطانوی حکومت نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ پوری فلسطین پر قابض ہوتی گئی۔ دوسرے ملکوں سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کیا گیا، جس کے بعد 1948 میں یہودیوں نے آزاد اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا۔ 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ بھی ہوئی،
لیکن عرب ممالک کو شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں مسجد الاقصی پر یہودیوں کا کنٹرول ہو گیا، جس کے بعد سے آج تک فلسطین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نئی کسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔